ڈاکٹر صاحب، فوتگی کے وقت جب کوئی بندہ موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، اس بات کا حکم ہے کہ اسے کلمے کی تلقین کی جائے، تو کیا صرف اتنے الفاظ کافی ہیں، لا الہ الا اللہ، یا پورا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس پورے کلمے کی تلقین ہے یا صرف پہلے الفاظ کی؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ گزارش یہ ہے کہ وہ شخص جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، اگر وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، تو اسے پورے کلمہ کی تلقین کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ اس سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ پڑھے لا الہ الا اللہ، شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس بات کی شہادت دے، اس بات کا اقرار اور اعتراف کرے کہ جناب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر وہ شخص جو موت و حیات کی کشمکش میں ہے، پہلے سے مسلمان ہے، تو اسے کلمہ توحید کی تلقین کی جائے گی اور اسی پہ اکتفا کیا جائے گا۔ آپ ان احادیث پہ غور کریں جن احادیث میں تلقین کا حکم دیا گیا ہے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ شریعت نے اس موقع پہ لا الہ الا اللہ کی تلقین کا مطالبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جو تم میں سے فوت ہو رہے ہوں انہیں تلقین کرو، ان سے مطالبہ کرو کہ وہ کیا پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ اور پھر ابو داؤد شریف کی حدیث جسے معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فوت ہونے والے کے منہ پہ اگر آخری الفاظ یہ ہوئے کہ لا الہ الا اللہ تو وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں پہ بھی لا الہ الا اللہ کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ جب ان سے اس موضوع پہ سوال کیا گیا، اس موضوع پہ بات کی گئی، تو انہوں نے کہا تھا کہ کلمہ توحید کے اوپر اکتفا کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آخری وقت یہ کلمہ پڑھنا نصیب میں کرے۔ آمین۔